अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं डैन नंबर 4 के ऊपर कोड़ीमार रेस्ट हाउस के करीब। हमारे फाजिल भाई हैं जो पखर वेलफेयर के इस वक्त सदर भी हैं, और हमारे जो भाई साहब हैं ये ओवरसीज़ के सदर हैं इस वक्त के, और मैं ख़ुद ओवरसीज़ का ख़जानची रह चुका हूँ। आज कुछ हैं वेलफेयर के हवाले से हम यहाँ आए थे कि उस पर थोड़ी सी मुशावरत भी करनी थी, इसलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि एक छोटी सी मीटिंग करके जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं उस पर बात की जा सके। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे जितने भी लोग इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ होते नहीं हैं। फाजिल भाई कराची में होते हैं, भाई साहब ओमान में होते हैं, और मैं ख़ुद सऊदी अरब में होता हूँ। इसलिए आज सब लोग यहाँ जमा है, तो उस हवाले से हमारे सदर फाजिल भाई भी आए थे। तो आज हम इनसे पूछते हैं, ये जो हमारे 3-4 ट्रेनिंग सेंटर, एक चफड़ावन में खुला है, उसके बाद छोटी नकर में दूसरा, और तीसरा बनबैग के अंदर, और एक रेडवन के अंदर। तो फाजिल भाई, ये जो ट्रेनिंग सेंटर हमारे जितने भी कायम हुए हैं, इससे वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, तो इससे हमारे इलाके के जो ख़वातीन हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, या हमारे एरिया को इन चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा? अच्छा विकास, देखें जो हम ये वोकेशनल सेंटर खोल रहे हैं ना, तो ये एक पूरे प्रोग्राम के तहत हम खोल रहे हैं, और मुख्तलिफ फेस हैं इसके। जो ये वोकेशनल सेंटर हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर हम खोल रहे हैं, तो ये उसका पहला फेस है, और इसके बाद फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेस है। जो वोकेशनल सेंटर हैं, ये खोलने का मकसद है जो है वो ये है कि हमारे पास इब्तदाई तौर पे हुनरमंद ख़वातीन होनी चाहिए, हुनरमंद लोग होने चाहिए। और हमारा जो टारगेट है, जो कोशिश है, वो ये है कि हमारे पास कम से कम 500 हमारी यूनियन काउंसिल में हुनरमंद ख़वातीन हो, जिनको मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जिसमें सिलाई है, कढ़ाई है, दस्तकारी है, और उसके अलावा जो हाथ की बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी जो फ्राकें बनती थी, टोपियाँ बनती थी जो हाथ से, जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो हुनर उनके पास हो कि वो ये लोग बना सकें। ये हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ना, तो उसका ये पहला फेज़ है। पहले फेज़ में हमने 500 के करीब अपने जो हुनरमंद ख़वातीन हैं वो तैयार करनी है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा फेज़ है, उसमें हमने इसकी जो प्रोडक्शन है वो हासिल करनी है, और जो तीसरा फेज़ है उसमें हमने इसको बाकायदा फ़रोख्त करना है मार्केट में, अपना एक ब्रांड नाम रख के, और ऑलरेडी हमने इस ब्रांड का नाम रखा हुआ है कश्मीर कल्चर एंड हेरिटेज। तो उस ब्रांड के तहत हमने इसको मार्केट में फ़रोख्त करना है। अब जो पहला फेज़ है वोकेशनल सेंटर, वो मैंने आपको बताया। अब जो दूसरा इसका फेज़ है, इस वक्त तक हम लोग तकरीबन यूनियन काउंसिल पखर में 4 हमारे जो वोकेशनल सेंटर हैं वो खुल चुके हैं, और एक जो सेंटर है वो इंशाअल्लाह अगले चंद दिन में खुल जाएगा। और हमारा जो टारगेट है वो अपनी इस यूनियन काउंसिल में 7 वोकेशनल सेंटर खोलने का है। और उसके बाद जब इन सेंटर में जो हमारी ख़वातीन हैं वो तरबियत हासिल कर लेंगी, तो फिर हमने इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड हमने करना है इसको, जो छोटी फैक्ट्री होती है ना, गारमेंट, उस फैक्ट्री में हमने इसको अपग्रेड करना है। और इस हवाले से जो हमारा सबसे पहला सेंटर बना था चफड़ा वन वाला, तो उसको हमने अपग्रेड कर भी दिया है, और वहाँ पे बाकायदा जो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं वो तैयार होना शुरू हो गई हैं क्वांटिटी के अंदर। और इसी तरह जो बाकी हमारे सेंटर हैं, हम थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उनको भी अपग्रेड करके हम इसको करेंगे। और ये मकसद ये कि जब हमारे सारे ये 6-7 सेंटर काम करना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास फिर इसकी जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। अब जो दूसरा फेज़ है, उसमें हमने ये करना है कि हमने ये जो चीज़ें तैयार हुई, इनको हमने मार्केट में फ़रोख्त करना है। अब उसके लिए भी हमने एक पूरा प्लान तरतीब दिया हुआ है, और उसमें जो हमारा पास प्लान है, उसमें सबसे पहले तो हमने जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए इसी तरह के वोकेशनल सेंटर बनाने हैं, और उसमें हम उनको डिजिटल मार्केट समेत और बहुत सारी जो चीज़ें उसकी ट्रेनिंग देंगे। और डिजिटल मार्केट की हम ट्रेनिंग देंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारी ये जो चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया में ऑनलाइन फ़रोख्त हों। हमारे पास अगर 25-30 लड़के ऐसे होते हैं जिनको डिजिटल मार्केट आती है, वो ऑनलाइन अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर सकते हैं, तो वो फिर ऑनलाइन जो है ना हमारी चीज़ें मार्केट में और पूरी दुनिया में हम उसको यहाँ पे बैठ के फ़रोख्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हैं जो हमने करना है इसकी फ़रोख्त का, जो वो हमने चीज़ें जो प्रोग्राम बनाया है, उसमें ये कि हम चाहते हैं जी रावलाकोट में हमारी एक दुकान हो, सेंट्रल पॉइंट हो, जो चीज़ें हमारी बस तैयार हो वहाँ पे जाएं, और वहाँ से फिर वो आगे फ़रोख्त हो। फिर उसके अलावा जो हमारे जो ये सियाती मकामात हैं, जो हमें आते हैं ऊपर बनबैग, और उसके बाद के जो इलाके आते हैं सारे तोली पीर तक, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ये कि हम छोटे छोटे अपने स्टॉल लगाएंगे, और वहाँ से ये चीज़ें जो है ना हम फ़रोख्त करेंगे।
یہ تو ہمارا وہ پروگرام ہے نا جو ووکیشنل اس کے ساتھ ہے، ٹریننگ سینٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جس کو ہم نے آگے جا کے اس سٹیج تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ نا ایک پروگرام اور ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور وہ اس پروگرام کے تحت ہم نے پچھلے سال کوئی اپنے یونین کونسل میں 65 پھلدار پودوں کے باغات لگوائے ہیں۔ پھر ہم نے مختلف جو سبزیاں اس کے بیج تقسیم کی، اور اس سال بھی ہم نے کوئی 200 جو خواتین ہیں ہماری انہی سینٹرز میں جو خواتین موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم نے 200 خواتین کو بیج تقسیم کیے سبزیوں کے، اور ایک جو خاتون کو ہم نے دیا ہے کوئی 10 مختلف طرح کے بیج دیے ہیں سبزیوں کے۔ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، تو یہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آگے چل کے اپنے جو یہاں پہ جو ہمارا اپنی یونین کونسل ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ہم کارخانے لگانا چاہتے ہیں مختلف۔ دیکھیں ہمارے پاس پیداوار تو اس ٹائم بھی بہت ساری، ہمارا بہت سارا فروٹ ضائع ہوتا ہے، اور جو یہ ہم اقدامات ہم نے کیے، ہم نے 65 باغات لگوائے ہیں، تو اگلے 2-4 سال بعد ان کی جو پیداوار ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی۔ جب ہمارے پاس پیداوار آ جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں تو ان سے ہم نے درخواست کرنی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں جیسے جوس بنانے کا کارخانہ ہے ہمارا، جو پھل ضائع نہ ہو اس کو ہم جمع کر کے ہم جوس بنانے کا چھوٹا کارخانہ بنا سکتے ہیں۔ جو کیچپ ہے، ٹماٹو کیچپ ہے، ٹماٹر کی پیداوار ہمارے یہاں پہ بہت ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم ٹماٹو کیچپ کا جو ہے چھوٹا کارخانہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو خوبانیاں اور جو چیزیں ان کو ڈرائی کر کے پیک کر کے ہم مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہم مقامی طور پہ ہم تیار کرتے ہیں۔ آلو یہاں پہ بہت ہوتے ہیں، تو جو پٹاٹو چپس ہے وہ ہم اپنے یہاں پہ تیار کر سکتے ہیں۔ کارن آئل کی ہم یہاں پہ چھوٹے پیمانے پہ نکال کے اس کو پیک کر کے ہم اس کو مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، مختصراً ظاہر ہے ڈیٹیل میں نے نہیں بتایا آپ کو، مختصراً میں نے آپ کو بتایا، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ نا کہ ایک چیز اور بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے نا، وہ ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور ہم اس سے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے یقین کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، لیکن ہمارے رب نے جو ہے نا ہماری کامیابی ناکامی کو نہیں، بلکہ ہمارے جو کوشش ہے، جد و جہد ہے، اور ہماری جو نیت ہے اس کو دیکھ کے ہم نے اجر دینا ہے۔ اچھا، پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن یا ہم لوگ اپنا کی ذاتی اس میں کوئی ہمارا مفاد نہیں ہے، ہم خاص ہیں ایک خالص جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں، اور ہماری جو ویلفیئر ہے وہ بھی الحمدللہ اس ٹائم کشمیر میں کہیں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ لوگ کشمیر پکھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کو جانتے ہیں اور ہم ایک خاص مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ظاہر جو پوری ایک ویلفیئر ہے، ادارہ ہے، اس میں جو لوگ ہیں وہ سارے ہی لوگ اپنی اپنی جو توفیق ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، جو جتنا وہ کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں مالی سپورٹوں میں کر رہے ہیں، کچھ لوگ پھر گراؤنڈ کے اوپر جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جو فلاحی کام ہوتا ہے نا تو اس میں ناپ تول نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سینٹر کے حوالے سے ایک بات اور آپ تھوڑی سی تفصیل کر لیں کہ یہ ان کا ایک پلیٹ فارم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگا، یا کوئی میں اگر آپ مثالی طور پہ اپنی مدد آپ بنا کے کوئی چلانا چاہتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، یا ایک پلیٹ فارم پہ ہونا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ دیکھیں، جو پکھر ویلفیئر ہے نا اس کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنا سینٹر بنایا، اس پہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ایک پروگرام پورا لے کے چل رہے ہیں، تو اس پروگرام کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہو وہ پورا ایک پلیٹ فارم سے ہو، تاکہ ایک یکسانیت نظر آئے، پھر ان چیزوں کو آگے جا کے مینیج کرنے میں آسانی ہو، کوئی ایک ہی ٹیم ہو جو وہ کرے۔ اب بالفرض آپ اپنا کوئی سینٹر بنا لیتے ہیں، اس میں آپ کیا کریں گے، خواتین کو آپ نے تربیت دی، وہ انہوں نے چیزیں بھی بنانا شروع کر دی، تو اب پھر آگے بھی تو اس کے لیے آپ کو پورا ایک پلان کرنا پڑے گا نا کہ ان چیزوں کو ہم نے کرنا کیا ہے، ان کو تیار کیسے کروانا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے۔ اب پکھر ویلفیئر تو پچھلے 4-5 سال سے اس پہ کام کر رہی ہے، تو ایک پورے پلان کے تحت کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ اس ٹائم اس کا جو رزلٹ ہے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ وہ بہت اچھا ہے، بلکہ جو ہمارے آس پاس کے جو اور یونین کونسل ہیں وہ لوگ بھی رابطہ کر رہے ہیں، جو دوسری ویلفیئرز ہیں وہ بھی ہمارے سے پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ کیسے کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی ان کو بہت ساری ویلفیئرز کا بھی پروگرام بھی بنا کے دیا پورا تحریری، جی کہ آپ بھی اپنے علاقے میں اس طرح کام کریں گے۔ مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ہماری جو یہ یونین کونسل ہے ہم اس کو ایک مثالی یونین کونسل بنائیں، جس میں ہماری جو ایک گھریلو صنعت ہے
اس کو ہم فروغ دیں. ہمارے یہاں پہ کاروباری سرگرمیاں شروع ہوں, ہماری خواتین کام کر رہی ہوں, پھر وہ جو چیزیں بنائیں اس کو بیچنے کے لیے جو نوجوان ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہوں, ایک ایکٹیویٹی یہاں پہ شروع ہو. اور پھر اس کو دیکھا دیکھی جو باقی یونین کونسل ہے وہاں پہ بھی اس طرح کی ہو. تو یہ مطلب مقصد ہمارا یہ نا کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے پوری کشمیر میں اس طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہمیں شروع کریں. اچھا وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا جی کہ جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں نا جی, یا فلاحی کام ہوتے ہیں, تو اس میں ناپ تول نہیں ہوتی ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ جتنا اس کو توفیق ہوتی ہے وہ اتنا کام وہ کرتا ہے. وہ اس کے بعد قبولیت ہوتی ہے. اور جو ناپ تول کا ہے نا وہ آخرت کا ہے. وہ آخرت میں ناپ تول ہوگی جائے. اور جب آخرت میں ناپ تول ہوگی تو یہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایک پلڑے میں کسی نے 2 لاکھ روپے دیے ہوئے ہوں, ووٹ ڈالیں, اور دوسری طرف کسی نے 200 روپے دیے ہوں, تو 200 روپے والے کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہے. تو یہ کہ وہ تو ایک توفیق کی بات ہے, استقامت کی بات ہے. تو یہ بہرحال یہ کہ ہمارا جو ایک پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے, اور ظاہر ہے جو ایک ویڈیو بن رہی ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے سامنے جائے گا. تو ہمارا یہ پروگرام اگر بالفرض آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام اچھا ہے اور اس سے ہم سب کا یعنی کسی فرد کا اس میں فائدہ نہیں ہے بلکہ ہماری پوری یونین کونسل کا, ہمارے پورے علاقے کا فائدہ ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے جی کہ ہماری یونین کونسل کو اس سے فائدہ ہے, ہماری یونین کونسل کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے, تو پھر مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کریں گے. اور آپ اپنے حصے کا ضروری نہیں ہے کہ آپ مالی مدد ہی کریں. یہاں پہ بہت سارے جو ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ظاہر یہاں پہ گراؤنڈ پہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ اس میں حصہ لیں. تو یہ ہمارا جو پورا پروگرام ہے جو ہم نے. چلو پھر اگر مزید کسی آدمی کو ویڈیو ظاہر بہت سارے لوگ دیکھیں, کسی بھی آدمی کو سینٹر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے تو وہ فاضل بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا دیکھیں جو مختصراً تو میں نے بتایا, لیکن مزید اگر کسی کو اس کے بارے میں تفصیلات چاہیے یا وہ اپنی کوئی سجیشن دینا چاہ رہا ہو, اپنا کچھ بتانا چاہ رہا ہو جی کہ اس پروگرام کے اندر یہ رد و بدل کریں, یہ کریں, تو ہمارے جو نمائندے ہیں جو کشمیر کے اندر ہیں واٹس ایپ نمبر ہم سب کے نیچے دے دیں گے اس کے, تو ان سے رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں. اور اپنی جو ان کا اگر کوئی پروگرام ہے کے اندر بہتری کے لیے کوئی دینا چاہتے ہیں سجیشن تو وہ بھی وہ دے سکتے ہیں.